اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے۔ یہ سورت مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ نے قیام نہیں کیا، آپ نے 2-3 راتیں قیام نہیں کیا تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے، اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور یہ سورت کا نزول ہوا۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پریشان کیا۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ یہ سورت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ وحی کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی پریشانیوں پر تسلی دینا اس سورت کا موضوع ہے۔ کمزور اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار کرنا اس سورت کا موضوع ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 40 کلمات ہے۔ نیز یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی عارضی مشکلات کو بہرحال کٹی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام عارضی مشکلات جو ہے وہ کٹی جاتی ہے، ہنس کے بھی کٹ جاتی ہے، رو کے بھی ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بے مثال ملتا ہے، بشرط یہ کہ صبر سے مشکلات کا سامنا کیا جائے۔ تو دن اور رات، ہر رات کے بعد دن ہے اور ہر دن کے بعد رات ہے، رات کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دن کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ یتیمی میں اپنی نگرانی میں پرورش کی، آپ کو یتیم پایا تو آپ کی پرورش کی، بہترین پرورش۔ تنگستی کے بعد مالداری کی نعمت سے نوازا، نبوت اور رسالت کے بلند منصب پہ سرفراز فرمایا۔ آپ جیسی نبوت، آپ جیسی رسالت، آپ جیسی شان و شوکت، آپ جیسا بلند مقام، آپ کا مرتبہ نہ کسی کو ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے تمام لوگوں کو، بالخصوص بلند مقام و مرتبے والوں کو، جس کا جتنا بلند مقام ہے، جس کی جتنی سیٹ بلند ہے، جس کا رتبہ جتنا زیادہ بلند ہے، جس کا جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ بلند کیا ہوا ہے، اس کو بڑی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یتیموں اور سوال کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر و غرور کے بغیر اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے۔ مزید یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے، سورۃ الضحیٰ حق کی طرف دعوت دینے والے تمام لوگوں کے لیے شفقت اور محبت کا پیغام اور روشن ہدایات ہے اس میں، کہ انہیں مصائب اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اپنے مشن کو رب کی رضا کے لیے جاری رکھنا چاہیے، کہ دعوت کے کام میں، حق کے راستے میں جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں، جو بھی رکاوٹیں آتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کا سفر گزارنا چاہیے۔ والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ کافروں کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اطمینان اور تسلی سے رہیے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس میں پہلی قسم جو ہے چاشت کی، چڑھتے ہوئے دن کی قسم کھائی ہے، اور چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، مراد دن ہے، اس سے مراد پورا دن ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت نفل پڑھا کرتے تھے، نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ پسند کرتے تھے اس نماز کو۔ مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کرتی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھی ہے۔ میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، تاہم آپ نے رکوع اور سجدے پورے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی چاشت کے نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی: ہر مہینے 3 روزے رکھنے، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنے کی وصیت کی آپ نے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، پس ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کے مقابلے میں چاشت کی 2 رکعتیں کفالت کر جاتی ہے جو کوئی انہیں ادا کرے۔ ان سب سے بڑھ کر چاشت کی نماز ہے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے رات کی کھائی ہے جب وہ چھا جائے، یعنی جب مکمل اندھیرا چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ دن اور رات کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ زمانے کا مزاج بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی ایک حال میں قائم نہیں رہتا، کبھی اندھیروں کا راج ہوتا ہے اور کبھی اجالوں کا راج ہوتا ہے، کبھی ایک طرح کے حالات سامنے آتے ہیں، کبھی دوسری طرح کے حالات سامنے آتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہے تو آپ اپنے حالات کے بارے میں کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ امید رکھیے کہ اگر آج حالات کچھ سخت ہے تو کل ضرور نرم ہو جائیں گے، آج اگر کچھ مشکلات کا سامنا ہے تو کل آسانیاں بھی ہوگی، اور مومن کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے مشکلات میں پریشانیوں میں ڈالا ہے وہ خوشیاں بھی ضرور دے گا، اور جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے۔ میں تو کہتی ہوں جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات، آپ کے معاملات صاف ستھرے اچھی سوچیں ہو جائیں، ساری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی سوچیں لے ڈوبتی ہیں، انسان کو اس کی سوچیں ڈبو دیتی ہے، یا ترا دیتی ہے یا ڈبو دیتی ہے۔ اچھی سوچیں معاملات اچھے، سوچیں بری معاملات برے۔ تو اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، ہمیشہ اچھی امیدیں رکھیں کہ میرا رب مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے، گویا جو نبی پاک کے لیے بات ہے وہ پوری امت کے لیے بات ہے۔ پوری امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، دنیا کی نسبت آخرت بہت بہتر ہے۔ پہلی آیت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور ناراض بھی نہیں ہوا، اور پھر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کفار اور مشرکین جو آپ کو تانا دے رہے ہیں دنیا میں تو دیکھ ہی لیں گے، سراسر غلط ہے، دنیا میں تو پتہ چلے گا، لیکن آخرت میں جب یہ آپ کے انعامات دیکھیں گے جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے تو پھر حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، ان کا تو برا حال ہوگا، یہ مشرکین کا، یہ کفار و مشرکین کا برا حال ہوگا، دنیا آخرت ان کی تو برباد ہوگی، لیکن جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے دنیا آخرت میں کامیابی کا، آپ کو جب عزتوں کے تاج پہنائے جائے گے، آپ کا بلند مرتبہ شان و شوکت، آپ کی عزت وقار، تو آپ جیسا اس وقت کوئی نہیں ہوگا جب آپ پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ دنیا میں کوئی ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نعمتیں عطا فرمائیں گے۔
اس میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آئندہ حالات آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے احترام و وقار میں روز بروز اضافہ ہوگا، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے گی، ہر آنے والا دن آپ کے لیے کامیابی کامرانی کا ہوگا۔ اس لیے یہ آپ گمان نہ کریں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، بلکہ ہر نیا سورج آپ کی عظمت اور بلندی کی نوید لے کر ہی طلوع ہوگا۔ اور اگلی آیت مجھے بہت پسند ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کر رہے ہیں، کس طرح لاڈ کر رہے ہیں، کس طرح آپ کو راضی کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عن قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائے گی، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تکرار دیکھیے، آیت کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی، آپ کا تکرار دیکھ لیجیے کہ کتنا خوبصورتی آ جاتی ہے، مزید اس آیت کو خوبصورت بنا دیتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتایا کہ وہ آپ کو کیا کیا دے گا اور کب دے گا، بلکہ عام بات کی ہے کہ آپ کی ہر پسندیدہ چیز آپ کو ملے گی، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے؟ دین اسلام کی ترقی، کلمہ توحید کا پوری دنیا میں پھیلنا، امت کی ضرورت کا پورا ہونا، آپ کا دشمنوں پہ غالب آنا، ان کے ملکوں میں اسلام کا اور اللہ کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین حق کو پھیلانا، دین حق کی تبلیغ کا کام کرنا، یہ سب کچھ آپ کی فکر، آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کا راضی ہونا صرف دین سے ریلیٹڈ تھا کہ بس دین کو ترقی ہو، دین کو کامیابی ملے، دین ہمارا آگے بڑھے۔ آپ کی ہر خواہش دین کی خواہش تھی کہ بس دین میں کامیابی ترقی ہو، دین کا جھنڈا اور کلمے کی دعوت گھر گھر میں پہنچ جائے، پوری دنیا میں یہ دین کا کام ہو اور دین کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ نیز قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے گناہ گاروں کو جنت میں داخل کر کے آپ کو راضی کر دیں گے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت فرمایا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیارے آقا نے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھی میں سے ہوگا۔ پھر وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ کا قول تھا، یعنی حضرت ابراہیم تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے سب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اب تو جانے، تیرے بندے جانے، لیکن ایک واحد نبی پاک کی ہستی ہے جنہوں نے ہر حال میں یہی کہا کہ اللہ تو بخش دے، اللہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما، تو بخش دے ان پہ۔ حضرت عیسیٰ کے قول میں کیا فرمایا آپ نے؟ ان تعذبہم فانہم عبادتک، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے، ان تعذبہم فانہم عبادتک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب سے غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، کیا اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اور آپ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جبکہ تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، آپ نے جو کچھ کہا تھا بیان کر دیا کہ جبرائیل مجھے امت کا غم ستاتا ہے۔ جبرائیل نے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔
دیکھیے نبی پاک کی محبت، یہ آیتیں تو بڑا رلاتی ہے، بڑا ہی رلاتی ہے۔ اور نبی پاک کی محبت، عظمت، مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان و شوکت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ کی محبت جب تک ہمارے دل میں ہماری اولاد سے، دنیا اور مافیہ سے، ہماری ہر رشتے سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے الم یجد کا یتیماً فآوا ووجدک ضالاً فہدی، کیا نہیں ہم نے آپ کو پایا یتیم پھر اس نے جگہ دی، اور اس نے آپ کو پایا بے راہ تو پھر اس نے راہ بھی دکھایا، کہ اللہ نے راہ بھولا پایا تو پھر ہدایت بھی دی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا زمانہ یاد دلا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے رب کے احسان اور فضل و کرم کو محفوظ رکھے اور کسی دشمن کی بات پر غمگین نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا اے نبی یاد کریں کہ باپ کے سائے سے محروم تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں آپ کی پرورش کی۔ آپ پہلے اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس کفالت میں رہے، 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور انہوں نے کفالت کا حق ادا اس طرح کیا کہ نبوت کے بعد آپ کے حمایتی اور مددگار بنے رہے۔ نبوت کے بعد بھی چچا ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو پتہ تھا یہ پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام ہے، آخری نبی ہے، اور ان پہ اسلام یعنی کہ لانا ضروری ہے، اور آخری نبی کا پیغام یہ سب جانتے تھے، ابو طالب سب جانتے تھے آپ کے بارے میں، اور آپ کی بھرپور حمایت بھی کی، ساتھ بھی دیا، آپ کی مدد بھی کی۔ اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کو دین، شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو راہ یاب کیا، آپ کو ہدایت دی، آپ کو راستہ دیا، نور دیا، آپ کے دل کو منور کیا، روشن کیا، نبوت سے سرفراز کیا، کتاب نازل فرمائی۔ اس سے پہلے آپ ہدایت کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو بالکل نہیں پتہ تھا دین اسلام کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، اور نہ یہ جانتے تھے ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت دیں۔ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اللہ نے کہاں کہاں آپ کا ساتھ دیا۔ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو وہ کیوں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، آگے کیوں نہیں آپ کا ساتھ دے گا۔ اسی طرح آپ تندرست تھے، آپ کے والد نے وراثت میں صرف ایک اونٹنی کو ایک لونڈی چھوڑی تھی، جس سے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہو گئی، اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا۔ اس طرح آپ مالدار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا آپ کو ہر کسی سے بے نیاز کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اس اللہ نے پایا آپ کو تندرست تو اس نے غنی کر دیا، مفلس پایا تو آپ کو غنا کر دیا، بس لیکن یتیم تو آپ اسے جھڑکی نہ دے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یتیم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اور سائل کو جھڑکیے نہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر سختی نہ کرے، فَلَا تَقْهَرْ، تقہر سختی نہ کرے، اور فَلَا تَنْهَرْ اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اور سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن نعمت اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے، خوب بیان کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی تلقین کر رہے ہیں۔ اول یہ کہ آپ یتیم پر سختی نہ کریں، بلکہ اس کی خبر گیری کریں، اس پہ دست شفقت رکھیں، اور اس کی دل شکنی سے اجتناب کریں۔ دوم یہ کہ سوال کرنے والے کو ڈانٹے نہیں، اس سے سختی اور تکبر سے نہ پیش آئے، اور سخت لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ جواب بھی ہو دے تو پیار سے جواب دے۔ اور سوئم یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جو احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، مثلا آپ کو ہدایت دی، نبوت دی، رسالت دی اور نوازا، اور یتیمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو قناعت عطا فرمائی، مالداری دی، آپ کو عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، رسالت دی، جو کچھ بھی انعامات دی ہے، تو اللہ کے انعامات کا خوب چرچا کیجئے، بیان کیجئے، تعریف کیجئے، شکر گزاری کیجئے، اس کے احسانات کو مانیے۔
اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ، اس کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر النعمت علی عبدہ، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر یعنی نشان اس کے بندے پر دیکھا جائے، اس کے بندے پر اثرات دیکھے جائے۔ کیا اثرات؟ شکر گزاری کے اثرات، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کی شکر گزاری کے لیے اس کی طاقت سے ڈرتے ہوئے، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر کرے اور طاقت سے ڈرتے ہوئے شکر گزاری کرے۔ غرور اور فخر کی وجہ سے نہ شکر گزاری کرے، فخر اور غرور سے نہ بتائے لوگوں کو، بلکہ عاجزی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔